بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 225 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی دنیا میں اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا کرتا ہو تو اسے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے گا تو یہ ہر ایک ظلم قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا، بہت سی ظلمات یعنی بہت سے اندھیروں کی شکل میں، کہ جب وہاں قیامت کا وہ انتہائی ہولناک اور بہت ہی بھیانک اور بہت ہی خوفناک قسم کا وہ ماحول ہوگا، تو اس ماحول میں اور وہاں کی تباہ کاریوں میں جب ہر کوئی روشنی کے لیے ترس رہا ہوگا تو ایسے میں جو کوئی روشنی سے محروم رہ جائے اور اندھیروں میں بھٹکتا پھرے تو یقیناً یہ تو اس انسان کے لیے بہت ہی بڑی بد نصیبی کا معاملہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام امام بخاری رحمہ اللہ نے جو متعدد احادیث درج فرمائی ہیں، ان میں سے یہ حدیث نمبر 486 یہ ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں، اور اسی سے متعلق ایک ضروری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ یہاں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اہل جنت وہ اہل ایمان کہ جن کے لیے اللہ کو یہ بات منظور ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں، جب وہ پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے بعد اور جہنم سے نجات پانے کے بعد وہاں جنت کے قریب پہنچیں گے تو وہاں قنطرہ نامی ایک مقام پر انہیں روک لیا جائے گا، اور اس روکے جانے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہاں انہیں پاک اور صاف کیا جائے گا، ان کا تصفیہ اور تنقیہ کیا جائے گا، کیونکہ ابھی کچھ میل کچیل اور کچھ آلودگی باقی رہ گئی ہوگی ان میں، ان کے عمل و کردار میں، جبکہ یہ جو جنت ہے، جنت تو انتہائی پاکیزہ ترین مقام ہے، اور وہاں صرف وہی انسان داخل ہو سکے گا جو ہر قسم کے میل کچیل اور ہر قسم کی آلودگی سے مکمل طور پر پاک اور صاف قسم کا جو انسان ہوگا۔ اب اگر کسی کے لیے اللہ کو یہ بات منظور ہو کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے تو اللہ کی طرف سے اسے پاک اور صاف کرنے کے لیے دو طریقے دنیا میں مقرر کیے گئے ہیں، جن کے بارے میں ہم اس سے قبل مفصل تذکرہ کر چکے ہیں، اور مختصر یہ کہ توبہ و استغفار اور عمل صالح کا اہتمام و التزام یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی ہمیشہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کا اہتمام کیا کرتا ہو، اور یہ کہ ہمیشہ اچھے کاموں کی خوب پابندی کیا کرتا ہو، تو یوں اس طرح اس کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ اس دنیا کی زندگی میں یا دوسرا موقع انسان کو اللہ کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ اگر انسان کسی آزمائش میں کسی مشکل میں مبتلا ہو گیا تو ایسے میں وہ راضی برضا رہے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر وہ صبر سے کام لے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس چیز کو، اس پریشانی کو اور اس آزمائش کو اللہ کی طرف سے اس کے لیے
اس کے گناہوں سے، اور یہ کہ میل کچیل اور آلودگی سے صفائی اور پاکیزگی کا سبب بنا دیا جائے گا۔ یہ دو طریقے ہو گئے دنیا کی زندگی میں۔ لیکن اگر دنیا میں کسی نے ان دونوں طریقوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور گناہوں میں وہ مبتلا رہا اور یوں میلا کچیلا ہی وہ آخرت کی دنیا کی جانب منتقل ہو گیا، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے ضرور کسی بھی طرح، لیکن جنت میں داخلے کے لیے معاملہ یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ انسان پاک اور صاف ہو، کیونکہ جنت تو پاکیزہ مقام ہے۔ تو اب اس قسم کے انسان کے لیے دو طریقے آخرت میں مقرر کیے گئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ یا تو اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا اور یوں اسے وہاں پاک اور صاف کیا جائے گا۔ اللہ ہم سبھی کو محفوظ رکھے، اور ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آخرت میں جو موقع ہوگا صفائی کا وہ تو بہت ہی معاملہ انتہائی خطرناک ہوگا، اور بہت ہی نازک ترین وہ بات ہو جائے گی۔ تو وہ مرحلہ اور وہ نوبت آنے سے قبل ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور یہ کہ اپنا محاسبہ کرتے رہا کریں کہ اس دنیا کی زندگی میں ہی انتہائی آرام کے ساتھ اور بہت ہی سہولت سے ہم گناہوں کے اس میل کچیل سے خود کو صاف کر لیں۔ یہاں جو دو طریقے بتائے گئے ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا لیں گے، توبہ استغفار، اور یہ کہ اچھے کام کیا کریں، اور یہ کہ پریشانی کے وقت صبر سے کام لیا کریں، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے یوں دنیا میں ہی ہم خود کو پاک اور صاف کر لیں، جنتی بنا لیں، ورنہ یہ کہ وہاں آخرت میں اسے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ جس طرح کوئی لوہا ہے کہ اس میں میل کچیل بھی شامل ہو گیا ہے، تو اسے پاک اور صاف کرنے کے لیے اور میل کچیل کو دور کرنے کے لیے اسے آگ میں تپایا جاتا ہے، اور یوں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میل کچیل الگ ہو جاتا ہے، اور وہ لوہا ہے یا سونا یا چاندی یا کوئی بھی وہ دھات ہو وہ پاک اور صاف اور یوں وہ خالص سونا الگ ہو جایا کرتا ہے۔ یا اسی طرح مثلا انسان کے یہ میلے کچیلے کپڑے تو انہیں دھویا جاتا ہے، اور یہ کہ انہیں بعض اوقات کوٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو یوں دھلائی کے بعد اور انہیں پٹخنے کے بعد خوب پاک اور صاف کر کے انہیں الگ سے استری کر کے اور سجا کر صاف ستھری جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یوں انسان کو کہ وہ انسان جس کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے، لیکن وہ میلا کچیلا ہے، یا تو اسے جہنم میں ڈال کر میل کچیل سے صاف کیا جائے گا، اور یا پھر یہ کہ وہاں تنقیہ تصفیہ کہ جس کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے کہ جنت کے بالکل قریب پہنچ جانے کے بعد انہیں روک لیا جائے گا کہ اب ایک معاملہ اور ہے یہاں، اور بالخصوص یہ کہ ایسے گناہ اور ایسا میل کچیل کہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، کہ انسانوں کے آپس کے معاملات، کہ کسی کا حق دبایا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو صدمہ پہنچایا، کسی پر ظلم کیا، کہ یہاں یہ تذکرہ چل رہا ہے ظلم کے بارے میں کہ الظلم ظلمات، کہ یہ جو ظلم ہے یہ قیامت کے دن بہت سے اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے
کہ ظلم سے باز رہے کہ آخرت میں جہنم سے وہ بچ کر جنت کے بالکل قریب وہاں پہنچ چکا ہے۔ لیکن دنیا میں اگر اس نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہو تو اب معاملہ کتنا خطرناک ہے کہ اب پھر اسے وہاں روک لیا جائے گا، اور وہاں ان لوگوں کو روکے جانے کے بعد اب پاک اور صاف کیا جائے گا، تاکہ سامنے وہ جگہ کہ جس کا نام ہے جنت، وہ تو بہت ہی پاک اور صاف جگہ ہے، وہاں جانے کے لیے صفائی ضروری ہے۔ فرمائے کہ فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اس لیے روکا گیا ہے کہ دنیا میں اگر ان میں سے کسی نے کسی پر کوئی ظلم کیا تھا تو یہاں اب اس کی صفائی ہو جائے، تصفیہ ہو جائے، یوں حقوق دلائے جائیں گے، مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلایا جائے گا، اور وہاں جو حقوق دلائے جائیں گے وہ حسنات اور سیئات کے ذریعے حقوق دلائے جائیں گے، کہ وہاں کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا کہ کسی کا روپیہ دبایا ہے تو اب یہ کہ روپے پیسے یہ اسے دے دے اور حساب برابر کر لے، تو وہاں تو کوئی روپیہ پیسہ، نہ کوئی درہم و دینار، یہ سب کچھ تو وہاں نہیں ہوگا۔ تو پھر اب یہ تبادلہ، حساب و کتاب برابر کیے جانے کا یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ کس چیز کا تبادلہ کیا جائے گا؟ تو یہ تبادلہ وہاں جو کیا جائے گا یہ حسنات یعنی نیکیاں اور سیئات یعنی برائیاں، کہ ظالم کی حسنات یعنی نیکیاں لے کر جس قدر اس نے ظلم کیا تھا دنیا میں اس کی مقدار کے برابر اس کی نیکیاں لے کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر بالفرض نیکیاں کم پڑ گئیں، تمام نیکیاں دوسروں کو، مظلوموں کو دے دی گئیں، تو اب مظلوم کی سیئات یعنی برائیاں، اس کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ الغرض یہ تو معاملہ بہت ہی نازک ترین ہے کہ وہاں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس صورتحال کی منظر کشی فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص آئے گا اور پہاڑوں کی مانند بہت بڑی تعداد میں اس کے ساتھ نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کے روزے اور دیگر اعمال صالحہ، بہت اچھے اچھے کام پہاڑوں کی طرح اتنی بڑی مقدار میں اس کے ساتھ چلتے آ رہے ہوں گے، پہاڑوں کی طرح۔ لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، اسے مارا ہے، اسے زد و کوب کیا ہے، کسی کو گالی بکی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا خون بہایا ہے۔ تو یہ معاملات اب ایسے میں وہاں تصفیہ شروع کیا جائے گا، تو اب اس کی نیکیاں لے کر ان مظلوموں کے حوالے کی جائیں گی، لیکن نیکیاں ختم ہو گئیں اور وہ جو ظلم و ستم کے معاملات تھے، تصفیہ اب بھی نہیں ہو سکا۔ تو اب یوں کیا جائے گا کہ مظلوموں کی برائیاں، ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر یہ کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو الغرض ناظرین کرام، یہ جو دو چار نیکیاں انسان کو اس دنیا میں جو توفیق ہو جایا کرتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ انہیں سنبھال کر رکھے، انہیں اپنے ہی ہاتھوں برباد نہ کرے، کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نیکیاں خدا نخواستہ کسی دوسرے کے حوالے کر دی جائیں۔ الغرض وہاں آخرت میں یا تو جہنم میں ڈال کر
اسے پاک اور صاف کیا جائے گا۔ اور پھر دوسرا طریقہ یہ کہ اگر آپ اس کے حقوق العباد کے معاملات ہوں گے کہ کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، تو اب حقوق دلائے جائیں گے۔ مثلا ایک شخص کی بہت زیادہ نیکیاں ہیں، لیکن کسی کے ساتھ اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا تو بہت سی نیکیاں چلی گئیں، مظلوم کے حوالے کر دی گئیں۔ تو پہلے اگر یہ جنت میں جاتا تو بہت بلند ترین درجہ اسے ملتا، بڑا عالی شان محل اس کے حصے میں آتا، لیکن چونکہ اس کے ظلم کی وجہ سے بہت سی نیکیاں مظلوم کے حوالے کر دی گئی، نیکیاں اب کم ہو گئی ہیں، تو اس کا درجہ بھی کم ہو گیا۔ اب یوں نیکیاں حوالے کر چکنے کے بعد ہر ایک کے لیے جو گھر ہوگا، جو درجہ ہوگا جنت میں، اس کی تعیین کی جائے گی۔ پہلے درجہ یا مکان یا محل یا کیا ملنے والا ہے اسے جنت میں، پہلے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ بظاہر بہت ساری نیکیاں لیے چلا آ رہا ہے کوئی شخص، لیکن کیا معلوم کہ عین آخری وقت میں اس میں سے بہت سی نیکیاں کسی مظلوم کے حوالے کرنے کی نوبت آ جائے گی۔ لہذا جب ان حقوق اور ان مظالم کا بھی تصفیہ کیا جا چکا، تب جو کچھ باقی بچا ہے جس کسی کے پاس، تو اب اس کے مطابق ہر ایک کے لیے جنت میں گھر اور درجہ مقرر کیا جائے گا، اور تب انہیں کہا جائے گا کہ اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو فرمائے کہ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ بِمَنْزِلِهِ أَدَلُّ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا۔ تو اب یہ اعلان سننے کے بعد اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو ہر کوئی دوڑتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اور جس طرح انسان دنیا کی زندگی میں اپنے گھر کو خوب پہچانتا ہے اور اسے کسی سے اپنے گھر کا راستہ پوچھنا نہیں پڑتا، تو اس سے بھی زیادہ سہولت کے ساتھ ہر کوئی وہاں جنت میں اپنے گھر کو پہچان لے گا اور انتہائی سہولت اور راحت و اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہاں جنت میں اپنے گھروں میں داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔